ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ مامون اصغر صاحب، اسلامی اسکالر ہیں اور پیرنٹنگ کے پر بہت زبردست ان کا بات چیت ہے، کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں. ان سے اس موضوع کے اوپر اسپیسیفکلی بات کرتے ہیں. ویلکم کہتے ہیں. السلام علیکم مامون صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ آپ لوگوں نے انوائٹ کیا میرے پروگرام میں. بہت بہت شکریہ سر، آپ آئے ہمارے پروگرام میں. اب جیسے سونیا نے انٹروڈکشن کیا، ملک نازک دور سے گزر رہا ہے اور ہمیشہ سے گزرتا آیا ہے اور ابھی آگے بھی مزید گزرے گا. اب یہ حالات ایسے ہیں کہ رزق جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بند ہو گیا، کیونکہ اس کی ذمہ داری تو خدا نے خود لی ہوئی ہے. ہاں لیکن مشکلات ہیں، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم ان مشکلات سے کیسے باہر نکلیں. جی سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ ناظرین کو یہ بتایا جائے کہ جب بھی ہم کسی پرابلم کو دیکھتے ہیں تو اس کی روٹ کاز کی طرف ہمیں جانا چاہیے. ایز اے مسلم چونکہ آپ نے مجھے ایز اے اسلامک پرسپیکٹیو کے لیے ادھر بلایا ہے، تو میں چاہوں گا کہ ہم اسی کو سمجھیں اور وہی صحیح پرسپیکٹیو ہے کہ جو ہمیں یہ بتا سکتا ہے کہ واقعی ایکچولی پرابلم ہے کیا، ہم غلطی کر کیا رہے ہیں جس وجہ سے آپ ملک کی سطح پہ دیکھ لیں. اگر آپ سمجھ لیں ملک کے حکمران ہیں، آپ کسی صوبے کو ہینڈل کریں، کسی شہر کو ہینڈل کریں، گھر کے اگر آپ ہینڈل کریں، تو ہر جگہ پہ آپ دیکھیں کہ رزق کی تنگی کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے. صرف آپ ملک کی سطح پہ نہیں کہہ سکتے. تو اس کی جو بنیادی وجہ ہے جس پہ میں آگے بحث بھی کروں گا اور بات بھی کروں گا، میں چاہوں گا ناظرین اس پروگرام کو پورا دیکھیں کہ وجہ کیا ہے جس وجہ سے ہمارے رزق ہونے کے باوجود اتنی چیزیں ہمارے ملک میں بھی دیکھیں آپ، وافر وسائل موجود ہیں، ہمارے گھروں میں وسائل موجود ہیں، لیکن پھر بھی پریشانیاں اور بے برکتی جو ہے وہ ہمیں ہر جگہ پہ نظر آتی ہے. تو اس کے اوپر بات کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور آپ لوگوں نے مجھے انوائٹ کیا. میں انشاءاللہ آج کے پروگرام میں آپ لوگوں کو ایسے 10 پوائنٹ بتاؤں گا اگر آپ لوگ دیکھتے رہیں اینڈ تک، کہ جس سے ہم ان مسائل سے باہر بھی آ سکتے ہیں. اور وہ کون سی باتیں ہیں، اس میں یہ بھی ڈسکس ہوگا کہ وہ کون سی باتیں ہیں کہ جن کو کرنے کی وجہ سے ہم ان مسائل کے اندر پھنسے ہیں. تو جس میں سب سے پہلی تو چیز یہ ہے کہ ہمیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے رزق میں، اچھا رزق کے بارے میں بھی بتاؤں چاہیے کہ رزق سے مراد کیا ہے. رزق سے مراد صرف مال اور دولت نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بھی چیز ہمیں دی ہے وہ رزق میں آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹائم دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جوانی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جیسے کھانے پینے کے لیے کھانے پینے کا رزق دی ہے، سکون دی ہے، خوشیاں دی ہیں. جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پرووائڈ کیا ہے وہ رزق میں آتا ہے اور ہمیں اچھے عمل کر کے اس چیز کو سٹیبل رکھنا ہے، ورنہ یہ چیزیں ہم سے اگر ہم ناشکری کریں تو چھین بھی جاتی ہیں. یہ آپ نے بہت اچھی بات کی جو ڈیفینیشن دی ہے رزق کی، میں اب پوچھنے ہی والی تھی اور آپ نے بہت اچھا کیا کہ خود سے بتایا. جی اچھا، اس میں ایک چیز جو ہمارے رزق کی کمی کا سبب بنتی ہے، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں دوسری سائڈ سے کہ جو چیز ہمارے رزق کو بڑھانے کا سبب بن سکتی ہے، جیسے آج کل لوگ پریشان ہیں، تو اس میں جو سب سے پہلی چیز جس میں یہ میں اپنی طرف سے آپ کو پوائنٹ نہیں بتاؤں گا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہماری رہنمائی قرآن میں کی ہے یا احادیث میں جو چیزیں آئی ہیں جن کو کر کے ہم اپنے رزق میں اضافہ کر سکتے ہیں، اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم توبہ کریں، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹیں اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں. یہ میں نہیں کہتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ نوح میں یہ بات فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، وہ تمہیں بہت معاف کرنے والا ہے. پھر وہ کرے گا کیا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تمہارے اوپر موسلا دھار رحمت کی بارشیں نازل فرمائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، وہ مال سے تمہاری مدد کرے گا. وَبَنِينَ، یعنی کہ جو لوگ اولاد کی کمی کی وجہ سے پریشان ہیں، مال کی وجہ سے پریشان ہیں اور غلے کی کمی کی وجہ سے پریشان ہیں، ان سب کا حل اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس آیت کے اندر فرمایا. اور پھر یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرو، اللہ تعالیٰ پہ توکل کرو اور کوشش کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. تو یہ ایک جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ استغفار، اللہ سے توبہ طلب کرنا جو ہے، یہ سب سے پہلے پورے ملک کی اس وقت ضرورت ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہم سے کیا کمی ہو گئی ہے جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں اس چیز میں مبتلا کر دیا ہے. اس میں ایک اور چیز یہ آتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں. میں ناظرین کو کہوں گا کہ وہ اس چیز پہ بہت سوچیں اور میں آپ کے سامنے کچھ قرآن کی آیات بھی اس حوالے سے رکھوں گا. تقوی کیا ہے کہ اپنی نفسانی خواہشات جو ہیں ہماری، وہ ہم ان کو کنٹرول میں کریں اور یہ دیکھیں کہ ہم بالکل انٹرپٹ کر دیں. اور یہ جس طریقے سے مامون صاحب جو بتا رہے تھے، اور یہ بڑا زبردست پوائنٹ ہے اور ہمیں اسی پوائنٹ کو جو ہے لے کے آگے بھی چلنا چاہیے. جی کہ ہم اپنی خواہشات کو
اللہ تعالیٰ کے تابع کریں، یہ چیز تقویٰ ہے. اور پھر تقویٰ سے ہوتا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا. اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ بنائے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. یہ سورہ طلاق کی آیت ہے، آپ کھولیں اور دیکھیں پڑھیں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ تعالیٰ تمہیں وہاں سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. یعنی کہ ہم یہ سوچ ہوتے ہیں یہ بندہ ہماری پروموشن کروا دے گا، یہ بندہ ہماری جاب میں ہمیں آگے نکال دے گا، یہاں سے ہمیں جاب مل جائے گی، اور ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے اگر کوئی کام کریں گے تو ہم یہ جانیں ہمارے رزق میں کبھی اضافہ نہیں ہو سکتا. ہمیں اللہ تعالیٰ کی اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کے تابع کرنا ہوگا، اور پھر اسے ہمیں اللہ تعالیٰ پہ توکل کیوں نہیں ہے جیسے ہونا چاہیے تھا؟ کیا اسباب ہیں جو توکل ہمارا کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے؟ امید ختم ہوتی، یقین تو چھوڑے، امیدیں بھی ختم ہوتی جا رہی ہیں. ہم اللہ کی طرف کیوں نہیں راغب ہو جاتے؟ جی آپ نے بہت اچھی بات کی کہ اللہ تعالیٰ کا توکل، اللہ تعالیٰ کا توکل رزق کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پہ ویسے توکل کرو جیسے اللہ پہ توکل کرنا چاہیے، یہ حدیث ہے جی، اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنے کا حق ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں ایسے رزق عطا فرمائیں گے جیسے وہ پرندوں کو عطا کرتے ہیں کہ وہ صبح خالی پیٹ باہر نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے ہوئے واپس آتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا توکل انسان کو تب حاصل ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، جب اسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ قادر مطلق کرنے والی ذات وہی ہے. لوگ یا انسان کوئی محنت کر سکتا ہے، انسان کچھ ریسورسز یوز کر سکتا ہے، کوئی ٹیکنالوجی یوز کر سکتا ہے، کوئی ٹول یوز کر سکتا ہے، لیکن آخر اسے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یس اور نو کی جو اپروول ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گی. تو جب انسان کے ذہن میں یہ چیز بیٹھتی ہے اور وہ اللہ پہ توکل کرتا ہے، جتنی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اتنی چیز عطا فرماتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. انسان کے لیے وہی کچھ ہے. اب کئی لوگ کہتے ہیں نا ہم تو جی اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں لکھ دی ہے تو ہم گھر بیٹھے ہیں، ہمیں رزق ملتا رہے گا، ہمیں تو دکان بھی کھولنے کی ضرورت ہے، ہمیں تو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے لیے وہ کچھ ہے جس کی تم کوشش کرو گے، جتنی کوشش کرو گے. جی جتنی. ایک دکاندار ہے وہ سارے دکان ہی نہیں کھولتا، گھر پہ سویا رہتا ہے، اور ایک دکاندار ہے وہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اسٹریٹجی سوچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ترقی عطا فرمائیں گے. تو ہمیں کوشش بھی کرنی ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ فرسٹ ٹائی یور کیمل دین پٹ یور ٹرسٹ ان اللہ. پہلے اپنے اونٹ کو باندھو پھر اللہ پہ توکل. یہ نہیں کہ ہم کچھ کریں بھی نہ اور بس ہم یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ سب کچھ دے دے گا. یہ پرسپیکٹیو بھی صحیح کرنے کی ضرورت ہے. دونوں چیزوں کا ہم بیلنس لے کے چلیں گے. میں ایک چیز اور ایڈ آن کرنا چاہوں گی اس میں، اور آپ سے بھی کہوں گی کہ آپ اس کے اوپر تھوڑی سی تشریح کریں نیت کے حوالے سے. جو ہر چیز کے لیے جو ہے نا وہ نیت ہے، چاہے وہ اللہ کا کیوں، یہ بھی تو ایک نیت ہی ہے نا کہ اللہ ایک ہے اور مجھے اس کے اوپر توکل کرنا ہے، یہ بھی نیت ہے. تو اسلام میں جو نیت کا کانسیپٹ ہے اور اللہ کے اوپر توکل یا رزق کے لیے بھی جو نیت ہے اس کے اوپر تھوڑا سا بتائیں آپ ہمیں. بالکل، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات. آپ جو بھی ایکشن کرتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں، اس کا دار و مدار آپ کی نیت کے اوپر ہوتا ہے. یعنی کہ آپ رزق کی تلاش میں نکلیں، آپ کی نیت میں فطور ہے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں کسی سے کھینچ لوں، کسی کا مال چھین لوں، چوری کر لوں، تو کبھی بھی ایسا شخص ترقی نہیں کر سکتا، کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. اس کا عمل ہی درست نہیں ہے، اور وہ عمل آگے جا کے اس کو کیسے فائدہ دے سکتا ہے. تو نیت اور انٹینشن درست کرنا یہ تو سب سے پہلی ضرورت ہے. یعنی کہ سب سے پہلے اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی انٹینشن کو درست کریں، سوچ کو درست کریں. وہ سوچ آپ کو، کیونکہ سوچ ہی تو آپ کا عمل بنتی ہے آگے جا کے. آپ کی سوچ ہی پازیٹیو نہیں ہے تو آپ پھر کیا کریں گے؟ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم حلال اور طیب رزق کماؤ. ہم اور حلال اور طیب کی طرف نہیں جائیں گے، ہم کہیں گے سود کھا لیں، ہم کہیں گے یہاں سے مل جائے، وہاں سے مل جائے، ماں دھاڑ کر لیں. تو نیت کی جو درستگی نہیں ہوتی تو وہاں پہ پھر بے برکتی ہوتی ہے، وہاں پہ پھر رزق کی بھی کمی ہوتی ہے. اور سب سے پہلے انسان کو اپنی نیت کے اوپر کام کرنے. اچھا مامون صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ابھی آپ نے بڑا اچھا پوائنٹس ریز کیے ہیں. اب زندگی کا مقصد امتحان، ٹھیک ہے، مشکلات پھر اللہ بھیجتا ہے ٹیسٹ کرنے کے لیے، وہ امتحان والا ایلیمنٹ آ گیا. اب امتحان اور پھر جو گناہ ہے، جیسے آج کل کے حالات چل رہے ہیں، وہی پورا نظام سود پہ چل رہا ہے، ساری فونز اپنی ساری چیزیں سود پہ لے رہی ہیں، ادھار لے رہی ہیں، کرپشن کر رہی ہیں. بھائی 10,000 میں گزارا نہیں ہوتا، ہمیں چوری کرنی پڑے گی، ہمیں ڈاکہ ڈالنا پڑے گا، کسی کا حق مارنا پڑے گا. یہ بھی امتحان کا ہی حصہ ہے. اس کے اوپر بھی بتائیے گا
کہ زندگی کا مقصد امتحان اور یہ جو ہے نا بد فعلی جو ہے ہم لوگ کرتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کو سمجھنا. یہ پہلی چیز تو ہمیں یہ بھی بہت ضروری سمجھنا ہے کہ اگر کوئی ہمارے اوپر تکلیفیں آتی ہیں ان کی دو وجوہات ہوتی ہیں. پہلی تو وجہ یہ ہوتی ہے کئی دفعہ ہمارے اوپر جو جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت فمن نفسک, تمہارے اوپر جو تکلیفیں آئی ہیں, پریشانیاں آ رہی ہیں, رزق کی کمی آ رہی ہے, سب سے پہلے تم یہ دیکھو کہ تم نے اپنے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کی, تم اپنے ساتھ ہی تو نہیں کوئی غلط کام کر رہے, تمہاری سوچ میں ہی تو نہیں فطور جیسے ابھی سسٹر نے بات کی. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کئی دفعہ امتحانات میں انسان کو اس لیے ڈالتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آزمائیں کہ کون کھرا ہے کون کھوٹا ہے. ایک ٹیچر جو ہے وہ امتحان لیتا ہے سال کے اینڈ پہ, کیوں لیتا ہے؟ وہ یہ چیک کرنے کے لیے کہ کس بچے نے محنت کی ہے, کس نے محنت نہیں کی. تو امتحانات آنے کی دو وجوہات ہوتی ہیں. کئی دفعہ تو پہلے تو سب سے پہلے جو ہمارے سلف صالحین ہیں, جو پائیس پریڈیسیسرز ہیں, وہ کہتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ میرے سے غلطی کیا ہوئی ہے. انسان اکیلا بیٹھ کے اس چیز پہ سوچے, اپنے ساتھ وقت گزارے کہ ہم سے ہو کیا رہا ہے, میرے گھر میں جو بڑی بے برکتی ہے, میرے رزق میں بڑی تنگی ہو گئی ہے یا رزق مل نہیں رہا, اس بارے میں سوچے. اپنی بجائے یہ کہ وہ یہ سوچے کہ میں نے کدھر سے چھیننا ہے, کہاں ڈاکہ مارنا ہے, کہاں سے چوری کروں, زیادہ پیسے اکٹھے کیسے آ جائیں. اس کو یہ سوچنا چاہیے مجھ سے کیا غلطی ہے. دوسری چیز, اب اگر وہ اس نے اس چیز کے بارے میں سوچ لیا, دوسری چیز وہ یہ دیکھے کہ اب اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے آزمائش میں ڈالا ہے, اور آزمائش میں اللہ تعالیٰ ڈالیں گے, اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو آزمائش میں ڈالا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, ہم یقیناً تمہیں آزمائیں گے, بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, مال کی کمی سے, وَالْأَنفُسِ, تمہاری جانوں سے, وَالثَّمَرَاتِ, اور کئی دفعہ تمہیں زیادہ دے کے بھی آزمائیں گے, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, لیکن اس میں جو صبر کرے گا, صبر کا دامن نہیں چھوڑے گا. اور صبر یہ نہیں ہوتا کہ کچھ دن کے لیے ہوتا ہے, صبر تب تک ہوتا ہے جب تک اس مشکل سے انسان نکل نہیں آتا. اب انبیاء کرام کی مثالیں دیکھیں, حضرت یوسف علیہ السلام کی, حضرت ایوب علیہ السلام کی, کہ جب تک وہ صبر پہ قائم رہے, حالانکہ ان کے آگے اندھیرے آ گئے, کنویں میں چلے گئے, جیلوں میں چلے گئے, لیکن وہ صحیح راستے کو انہوں نے نہیں چھوڑا. راستہ صحیح ہوگا, صبر کے ساتھ کام لیں گے, توبہ کے ساتھ کام لیں گے, اللہ پہ توکل رکھیں گے, تو اس رزق سے کمی سے نکلنا بہت آسان ہو جائے گا ہمارے لیے. ورنہ ہم دیکھیں گے IMF کو, ہم دیکھیں گے اس کو, ہم دیکھیں گے فلاں وزیر ہمیں بچا لے گا, فلاں بادشاہ ہمیں بچا لے گا. نہیں, جب تک اللہ تعالیٰ ناراض ہے ہم سے, کوئی ہمیں نہیں بچا سکتا, کوئی آ کے ہمارے سارے حالات کو درست نہیں کر سکتا. ہر شخص کو اپنے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے. اپنے گھر میں محنت, اپنے محلے میں محنت کریں, اپنے علاقے میں محنت کریں, پھر انشاءاللہ ہمارے جو ہے رزق کے جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں ملکی طور پر بھی جو مسائل ہیں وہ بھی ختم ہوں گے انشاءاللہ. اور صدقہ خیرات یا جو زکوٰۃ ہوتی ہے, جی, اس سے بھی کوئی رزق کا تعلق بنتا ہے؟ جی, اس سے تو براہ راست تعلق ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وما انفقتم من نفقۃ فهو يخلفہ, تم اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کرو, اللہ تعالیٰ تمہیں واپس کرے گا. بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ تم اللہ پہ خرچ کرو, اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر, یہ حدیث قدسی ہے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم میرا وہ بندہ جو مجھ پہ خرچ کرتا ہے میں اس کے اوپر خرچ کرتا ہوں. ہاں, وہ خرچ کرنے پہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کے پاس ٹائم ہے, آپ اپنے گھر والوں کو ٹائم دے رہے ہیں, آپ ٹائم خرچ کر رہے ہیں. اگر آپ کے لیے اور کوئی رزق آپ کے پاس ہے, آپ وہ اپنے گھر والوں پہ, جو بھی چیز ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں, اور وہ نعمتیں جب ہم خرچ کرتے ہیں تو وہ بڑھتی ہیں, وہ بڑھتی ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں آپ کا جو صدقہ ہوتا ہے گھوڑے کے بچے کی طرح, جیسے گھوڑے کے بچے کو پیار سے پالا جاتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ویسے ہمارے صدقے کو پالتے ہیں, اور وہ ہمیں پتہ نہیں کہ آخرت میں اس کا کیا اجر ملے گا. اچھا, ایک اور بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, جیسے اس وقت پاکستان کی بات کریں تو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, لیکن یہاں پہ سودی نظام ہے. اب سود کے بارے میں کلیئر احادیث موجود ہیں, اور یہ کھلی جنگ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ پاک سے, نعوذ باللہ, اللہ معاف کرے. لیکن اس وقت جو ہے ہم چل رہے ہیں, کر رہے ہیں, یہ ایک جنگ کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے نا, یہ جنگ ہے, جنگ کا اعلان تو کیا ہوا ہے ہم لوگوں نے, اور اس نظام کو چیلنج بھی نہیں کر رہے. جو شرعی عدالت سے حکم نامہ آیا تھا اس کو بھی کئی ڈبے میں بند کر کے پیک کر دیا. اب یہ ریاست کا فیصلہ ہے کہ اس نے ریاست جو ہمارے حکمران ہیں وہ اس سودی نظام کے اوپر چلانا چاہتے ہیں. 25 کروڑ عوام ہے سر, فی الفرد کے اوپر بھی آئے گا یا نہیں آئے گا, اس پہ تھوڑی سی کلیئرٹی دے دیں. جی, میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سود کی تو کلیئر ممانعت قرآن مجید میں کی ہے کہ جو شخص سود کھاتا ہے وہ ایسے اٹھے گا جیسے شیطان نے اس کو پکڑ لیا ہو, مس کر لیا ہو, جیسے کسی کے اوپر جن آ گیا ہو. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, جس نے سود کھایا, چھوڑا نہیں سود, اللہ سے ڈرا نہیں, وہ ایسے جیسے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہا ہے وہ شخص. اب بات یہ رہ جاتی ہے کہ ہمارا کیا فرض ہے. اب میں اگر یہ کہہ دوں کہ میں
اوبیسلی میں ڈائریکٹلی سود تو نہیں کھاتا, لیکن چونکہ ہمارے بینک اکاؤنٹس ہیں, ہم ایسی ڈیلنگز کریں, لین دین کریں کاروبار میں کہ ہمیں بینک میں اکاؤنٹ کھلوانا پڑتا ہے. اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں ریاست کے لیول پہ یہ چیزیں کچھ آ چکی ہیں. ڈائریکٹلی ہر مسلمان پوری کوشش کرے کہ سودی کاروبار سے بچے, لین دین سے بچے, لیکن چونکہ ہمیں بینک اکاؤنٹس کھلوانے پڑتے ہیں, ان پہ کچھ چیزیں انٹرسٹ اور یہ چیزیں تھوڑی بہت دینی پڑتی ہیں, اور وہ آٹومیٹکلی ہمارے اکاؤنٹ سے کٹ جاتی ہیں. تو اس چیز کے اوپر ہماری پکڑ نہیں ہے, کیونکہ وہ ہماری دسترس سے باہر ہے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے نزدیک سود بہت طریقوں سے آئے گا, بہت راستوں سے آئے گا, اور بچنا مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے ان سے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے کہ ہم اپنی فرد کی سطح پر ہم ڈائریکٹ سود نہ لیں, سودی اکاؤنٹس ڈائریکٹ نہ کھلوائیں جس میں ہمیں انٹرسٹ آتے ہیں اور یہ چیزیں ہوتی ہیں, اور کسی کو سود پہ پیسہ نہ دیں یا سود پہ چیزیں نہ لیں. ہاں, اگر اسلامک بینکنگ اس چیز کی شورٹی دے رہی ہے اور اسکالرز اس چیز کو ویریفائی کر رہے ہیں تو وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن ہم اپنی سطح پہ یہ نہ کریں. باقی کچھ چیزیں جو اگر ہمیں چلنا, کچھ لوگ کہتے ہیں بینک اکاؤنٹس نہیں کھلوائیں گے, کچھ نہیں کریں گے, تو پھر ہم اس سسٹم میں ہی نہیں رہ سکتے. ہم جنگلوں میں تو نہیں جا کے رہ سکتے, لیکن یہ جو چیزیں جو ریاست کی سطح پہ, ان کو ہم تو نہیں چینج کر سکتے, وہ ان کا کام ہے جو اس جگہ پہ بیٹھے ہیں, اس پوسٹ پہ بیٹھے ہیں. لیکن ہر بندہ اپنے رزق کو چیک کرے کہ وہ حلال ہے, طیب ہے. یہ دو چیزیں ہونی چاہیے. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا, حلال بھی ہونا چاہیے اور پاک بھی ہونا چاہیے. یہ دو چیزیں ہونی چاہیے. کلوا مما رزقناکم, پھر واشکروا للہ, اور اس پہ شکر ادا کریں. تو انشاءاللہ طیب حلال کھائیں, شکر ادا کریں, تو اللہ تعالیٰ ہمیں قناعت عطا فرمائے. یہی راستہ ہوگا نکلنے کا. آمین آمین آمین. حافظ بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. بڑا اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے.